دہاں ہوں اور محبوب دو جہاں کی الفت ہے اصل ایمان، محبوب دو جہاں کی الفت ہے اصل ایمان، اس بات سے ہے قائم اب تک جہاں، محبوب دو جہاں کی الفت ہے اصل ایمان، اس بات پر ہے قائم اب تک جہاں ہمارا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا ہے، اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ اللہ یکتا ہے، اللہ یکتا ہے، احد ہے، اکیلا ہے۔ آج کی اس نشست میں اس پر کلام کرنے کی وجہ یہ ہے چونکہ اولیاء کرام کے نام سے یہ محفل منسوب ہے، اور آج کی اس نشست میں اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں کس طرح جایا جائے، اولیاء کرام کی بارگاہ کا ادب کیا ہے، اولیاء کرام سے ہم کس طرح اکتساب فیض حاصل کریں۔ ممبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں الہ آباد کی مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مولانا نادر حسین صاحب الہ آبادی تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں بولنا مجھ جیسے بونے کم علم ہیج مدام کا کلام کرنا بس یوں ہی ہے۔ انہی کے شہر کے ایک شاعر ہیں اکبر الہ آبادی، انہوں نے کہا تھا معرّہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، معرّہ ہوں ہنر سے میں سراپا عیب ہوں اکبر، عنایت ہے احبہ کی اگر اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کا اپنا پن ہے کہ آپ نے مجھے یہاں پر بیٹھایا ہے۔ یاد رکھیں آپ نے مجھے یہاں بیٹھا کر کے مجھ سے سن کر کے نعت پاک مصطفیٰ سماعت کر کے آپ حضرات نبی پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ ہم سے زیادہ تعظیم کرائیں، آپ لوگ نبی پاک کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم سنا کر کے نعت پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ آپ لوگ ہم سے عظمت میں زیادہ ہیں۔ قرآن مقدس نے کہا قل هو اللہ احد، حبیب آپ ارشاد فرما دے کہ وہ اللہ یکتا ہے۔ آج اس بات پر کلام کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے۔ کچھ لوگوں نے توحید کو غلط طریقے سے تعریف کر کے اس کو پیش کیا۔ توحید کی لوگوں نے توحید کی ڈیفینیشن میں لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں ایڈ کر دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اجاگر کیا جائے کہ وہ اللہ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ واجب الوجود صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اب واجب الوجود کیا ہے کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، نہ صفات میں نہ ہی ذات میں، نہ صفات میں نہ ہی ذات میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اپنے وجود میں، بقیہ سب اس کے محتاج ہیں، بقیہ سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ توحید کی تعریف ہے، یہ ہے اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی تعریف۔ اور آج لوگوں نے اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے کی توحید کی تعریف کیا کر لی ہے کہ جو مدد کرتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ مدد کرنے والا لوگوں نے یہ تعریف گڑھ لی ہے کہ مدد کرنے والا جو بھی مدد کرے گا، اگر تم غوث اعظم کو مدد کرنے والا مانتے ہو، خواجہ کائنات کو مدد کرنے والا مانتے ہو، تو معاذ اللہ رب العالمین اللہ رب العزت بھی مدد کرتا ہے، اور جو ہے غوث اعظم بھی مدد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز بھی مدد کرتے ہیں، تو یہ شرک ہو گیا۔ پر لیکن ان کو بتانے کی ضرورت ہے، تم نے قرآن پر مکمل ایمان نہیں رکھا۔ قرآن نے یہ بھی کہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ رب العزت ایسا بادشاہ نہیں ہے کہ جو اپنی بادشاہی کسی کو نہ دے سکے، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایسا بادشاہ ہوں تؤتی الملک من تشاء، میں جسے چاہتا ہوں اپنی بادشاہی عطا فرما دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت جسے چاہے، زندہ باد، رب العزت جسے چاہے یہ اختیار دے دے کہ اللہ رب العزت غوث اعظم کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ جب عیسائی نے سوال کیا کہ ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ہے تمہارے نبی تو نہیں زندہ کرتے. تو حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم میرے نبی کی بات کرتے ہو, حضور کی شان تو وراء الورا ہے, حضور کا غلام یہ مردے زندہ کر کے دکھلا ہے. یاد رکھیں, مردے زندہ کرنا, مدد کرنا, یہ توحید کا معیار نہیں. توحید کا معیار یہ ہے واجب الوجود ہونا, کہ وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے, نہ ہی صفات میں نہ ہی ذات میں, اور اللہ رب العزت ہی عبادت کا مستحق ہے. یہ توحید کی تعریف ہے. یہ تعریف نہیں کہ جو مدد کرے, جو بچہ دے, وہ جو ہے اولاد کو عطا کرے, وہ جو ہے معبود ہے. اگر ہم یہ تعریف کریں گے تو پھر قرآن کا انکار لازم آئے گا, کیونکہ قرآن نے کہا, حضرت جبریل علیہ السلام جب حضرت مریم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے سترا بیٹا عطا کروں. اگر ان کی تعریف مانی جائے تو ہر جگہ شرک لازم آئے گا. پر لیکن توحید کی تعریف یہ نہیں جو لوگوں نے اپنے سے کر لی ہے. توحید کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت واجب الوجود ہے, وہ اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں, بقیہ سب اس کے محتاج ہے. اللہ رب العزت ہی صرف سجدے کے لائق ہے, عبادت کے لائق ہے. آج کی اس نشست میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. جو لوگ اولیاء کرام کے مزارات پر جاتے ہیں وہ اس بات کو جان لیں کہ کسی بھی ولی کے قبر کو سجدہ کرنا یہ ہمارے یہاں جائز ہے. اس بات کو اچھے سے جان لیں, نہ ہی ولی کے مزار کا طواف کرنا یہ بھی جائز ہے. اور ناشر مسلک کے اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار اعلیٰ حضرت نے محفوظ کامل میں باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا مزارات پر بھی جانا ہے. جب عورت یہ نیت کرتی ہے کہ میں فلاں کی بارگاہ میں جاؤں گی, اسی وقت سے صاحب قبر اور اللہ اس کے فرشتے اس کے اوپر لعنت ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب ہمارے دین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ برپا نہ ہو اس وجہ سے عورتوں کو مسجد میں جانے کے لیے منع فرما دیا, تو اولیاء کرام نے انصاف منع کر دیا ہے کہ مزارات اولیاء پر عورتوں کی حاضری ممنوع ہے, جائز نہیں. ان مسائل کو اپنے ذہن میں رکھیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, آپ تو مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ میں بحال ہو جاؤں. آج کی اس محفل کے صدقے میں جمعہ میں آپ حضرات مجھ سے سنتے ہی رہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آج آگے بھی اگر آپ نے دعا کی تو سناتا ہی رہوں گا. ہمارے مہمان تشریف فرما ہے, ان سے چند باتیں سماعت کر لیں. ذرا آپ حضرات بیدار ہیں, ذرا اپنی بیداری کا سبب دیں, اور شروع سے آخر تک تمام لوگ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور کہیں لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے محلے کے حفاظ کرام کی یہ جو کمیٹی ہے بہت ایکٹیو ہے ماشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم تمام تر لوگوں کو مزید دین کا کام کرنے کی, دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگوں کا ایک ہی مشن ہے, ایک ہی مقصد ہے, یہی آرزو ہے, اے مولا تعلیم قرآن عام ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا میرا پرچم اسلام ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.